ارشاد صاحب، کبھی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے اس میں ایسے معاملات کر دیے جاتے ہیں کہ جو کوئی کاروبار کر رہا ہے اس کافی پرابلم اس کے لیے آ جاتے ہیں، اور اب جو یہ 37 اے لائی گئی ہے ترمیم کر کے جو ٹیکس قوانین ہے، اس میں جو ٹیکس دہندہ ہے یعنی ٹیکس پیئر ہے اس کو شک و شبے کی بنیاد پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ جو ٹیکس دہندہ نہیں ہے، نادہندہ ہے، وہ تو مطلب مزے میں ہے، جو دے رہا ہے تو اس پہ مزید شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ اب بہرحال حکومت نے ایک سجیشن دی ہے کہ کمیٹی کو ہم دے دیں گے، اس کے بعد کوئی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ اوورال تو سینٹیمنٹ سخت ہے کہ کاروباری شخص کو آپ گرفتار کریں، لیکن جس طرح رد کیا ہے صنعتی اور کاروباری طبقے نے اس کو، تو یہ حکومت کے ساتھ تعاون کا سلسلہ ان لوگوں کا کہاں تک رہے گا؟ سوری واسف، پہلی بات میں ایک تاریخی بات آپ سے کرتا ہوں۔ ابن خلدون کا میں نے ایک دن حوالہ دیا تھا کہ اس نے کہا کہ زوال پذیر ریاست کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہاں بھاری ٹیکس لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کا صنعت کار، سرمایہ کار، تاجر طبقہ محنت وہ کام کرنے سے ہی عاری ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہم ان کے لیے کیوں کمائیں، اور نتیجے میں وہ ٹیکس وصول ہونے کی بجائے ٹیکس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنے زیادہ آپ نے ٹیکس لگا دیے کہ آپ پھر وصول نہیں کر سکتے۔ نہیں تو شاہ صاحب، وہ جو امریکہ نے ریپبلکن ٹیکس بل لایا ہے اس کے نتائج آپ دیکھ لیجیے، 5 ٹریلین ڈالر کا ہے، وہ زوال پذیر ہے؟ نہیں، اگر وہ لگا رہا ہے تو اس کو کہیں زوال ہے تو اس کو اتنے ٹیکس لگانے کی، اگر امریکی صدر کو یہ ٹیکس لگانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس کا قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے نا، تو زوال تو آنا ہوتا ہے، ایسے ہی آتے ہیں نا۔ امیر تیمور نے کہا کہ مجھے میرے استاد نے کہا تھا کہ زندگی میں تمہیں جب بڑا کوئی منصب ملے، عہدہ ملے، تم بادشاہ بنو گے، 3 لوگوں سے تعرض نہ کرنا، 3 لوگوں کو کبھی تنگ نہ کرنا، ایک عالم کو، ایک شاعر کو، اور ایک تاجر صنعت و حرفت والا جو ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، اس کو کبھی تنگ نہ کرنا۔ کیونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ لوگ پیدا کرتا ہے جو معاشرے کے کارآمد افراد ہوتے ہیں۔ شاعر جو ہوتا ہے وہ نئے نئے تصورات سے، جدت سے آپ کو آشنا کرتا ہے، اور یہ مشین ہوتی ہے کمانے والی جس کی وجہ سے ریاست چلتی ہے، ریاست کا نظام چلتا ہے۔ یہ تو میں نے ماضی کی بات اب۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کاروباری معاشی تباہی کا آغاز کب ہوا؟ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اقتدار میں آتے ہی گندھارا انڈسٹریز کے مالک حبیب اللہ کو گرفتار کیا تھا، اور یہاں سے تاجر بھاگے تھے ملک سے باہر، صحیح، اور اس کے بعد آج تک وہ صنعتی پہیہ نہیں چل سکا اس رفتار سے جس رفتار سے اس سے پہلے چل رہا تھا، چلایا جا رہا تھا۔ بڑی کوششیں اس پہ ہو رہی ہیں۔ وہی جو لوگ کما رہے ہیں، دے رہے ہیں، نااہلی FBR کے افسروں کی ہے، کرپشن ایک وجہ ہے کہ وہ جو ٹیکس وصول کرنے والا ہے وہ جا کے راستے بتاتا ہے آپ کو، مجھے کہ جی آپ مجھے اتنی رشوت دے دیں اور آپ کو میں راستہ بتاؤں گا کہ آپ کو ٹیکس دینا ہی نہیں پڑے گا۔ یہی ہو رہا ہے نا عملاً، ایسے ہی ہے۔ تو اگر وہ اس کو ایماندار مشینری ہو ٹیکس وصول کرنے والی، اربوں روپیہ جو ہے، کھربوں روپیہ ان کی جیبوں میں نہ جائے۔ آپ ایک افسر دیکھ لیں، یعنی ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ سارے بے ایمان ہیں، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ سرکاری محکموں میں کام کرنے والے سائیکل پر آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جی UK میں ان کی جائیدادیں بن گئی ہیں، اسپین میں ان کی جائیدادیں بن گئی ہیں، کینیڈا میں ان کی جائیدادیں بن گئی ہیں، امریکہ میں ان کے کاروبار شروع ہو گئے ہیں، ساری دنیا میں ان کے کاروبار، ترکی میں، ملائیشیا میں۔ ابھی وہ جو آیا تھا پچھلے سال، آپ کو یاد ہے نا، جو دبئی لیگس آئی تھی، اس میں جو سرکاری ان کے خلاف کسی نے کچھ کیا؟ بھائی سیدھی بات ہے کہ وہ یہیں سے انہی لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں، اسی ریاست سے کماتے ہیں، تو وہ راستہ بند کریں۔ آپ تاجروں کو ٹیکس دینا چاہیے، ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے جو اس پہ بنتا ہے۔ تاجر برادری کو، صنعت کاروں کو، سرمایہ کاروں کو ریاست کا جو جائز حق ہے
وہ دینا چاہیے، اس میں لہت و لال نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک سونے دینے والی مرغی جو ہے، سونے کا انڈا دینے والی جو مرغی ہے، آپ ذبح کرنے پر تول گئے ہیں. صحیح ہے کہ اس کو نچوڑنا چاہتے ہیں. بھائی جتنی اس کی ہمت ہوگی، سکت ہوگی، صلاحیت ہوگی، وہ اتنا ہی ٹیکس دے گی نا. پھر گرفتاری کا جو کیا ہمارے ہاں یہ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ آزادانہ کام کرتی ہیں. یہ سرکاری افسر جو ہوتے ہیں یہ کیا صرف اس شخص کو گرفتار کریں گے جو واقعی نادہندہ ہوگا، یا اس کی آڑ میں وہ لوگوں کو تنگ کریں گے؟ یہ نیب کا ہم دیکھ نہیں چکے کہ نیب کو جب نیب افسروں کو یہ اختیارات دیے گئے تو کیسے کیسے لوگ اندر چلے گئے، کیسے کیسے لوگ پیشیاں بھگتتے رہے. پھر یہی لوگ، یہی شہباز شریف صاحب کے ساتھی چیخ رہے تھے کہ جناب یہ اختیارات کا ناجائز. پھر یا تو اس ملک میں آپ ایسے ایماندار مشینری لائیں جس پر کسی کو شک ہی نہ ہو کہ وہ جو کریں گے ملک کے مفاد میں کریں گے، قانون کے مطابق کریں گے، جائز کریں گے. جب ہر اختیار کو پیسہ بنانے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایف بی آر اس معاملے میں بہت زیادہ بدنام ہے، تو پھر ان کے تو اختیارات کم کرنے کی ضرورت. وزیر خزانہ تو پچھلے 1 سال سے یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ ہم اختیارات کم کر رہے ہیں. آپ نے اختیارات بھی بڑھا دیے، ارشاد صاحب وہ تو ان کے بندے بھی بڑھا دیے، ان کی مراد بھی بڑھا دی. پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ بھی سن رہے ہیں، جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے، کہ فلیٹ ٹیکسیشن ہو جائے گی، باقی یہ جو ایکس وائی زی فلاں فلاں یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن ٹیکسز ابھی بھی بیسیوں قسم کے ہیں، اور بیسیوں قسم کے اوپر آفیسر بھی ہیں. ہر ایک کو اپنا کلیکٹر ہے، وہ اپنے طریقے سے اس کو انٹرٹین کرتا ہے، اور اتنے ہی دروازے ہیں رشوت ستانی کے بھی. جی لیکن اب رکاوٹ کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم فلیٹ ٹیکسیشن بھی نہیں لا سکے، ہم جو کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے اس کو بھی نہیں ختم کر سکے، ہم ٹیکس بیس کو بھی اس تناسب سے نہیں بڑھا سکے. بیچ میں یہ بھی بات ہوئی پچھلے دور حکومت میں، یہ ہوتی تھی کہ ٹیکس ایف بی آر ختم کر کے کوئی ٹیکس اتھارٹی بنا دیں گے. اچھا اتھارٹی بھی اگر بننی تھی تو انہی لوگوں نے کام کرنا تھا. مسئلہ کہاں ہے؟ کیوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ شبر زیدی صاحب کا انٹرویو آپ نے اگر دیکھا ہے یا سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پاس گیا اور میں نے کہا جی یہ 1400 لوگ ہیں جن کو میں نکالنے لگا ہوں، کیونکہ ان کو نکالے بغیر ایف بی آر درست نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں سے بھی بات کر لیں. فلاں سے بھی میں نے بات کر لی، اور اس کے بعد ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد وہ 1400 افسر وہیں بیٹھے رہے، شبر زیدی سے فارغ ہو گئے، اسپتال چلے گئے، گھر بھی نہیں گئے. یہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ بندہ ہی، اب ہر آدمی کو اپنی نوکری عزیز ہوتی ہے. اب وزیر خزانہ صاحب ہوں یا چیئرمین ایف بی آر ہوں، ظاہر ہے وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں. وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر ان کی اپنی نوکری خطرے میں پڑ جائے تو وہ یہ رسک کیوں لیں گے؟ بھئی سیدھی بات ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ہم اے آئی پہ جائیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جائیں گے، ہم آٹومیشن پہ جائیں گے، ہم انسانی عمل دخل ختم کریں گے، تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ جی 10,000 بندہ نیا، ہم 10,000 کہا نا، ہم بھرتی کریں گے نیا، ان کو 1,000 گاڑی دیں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟